الله والله والله والله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی تو یہ ہمارا الدرس الخامس ہے. اس میں ہمارا یہ کچھ تمرینیں دو جو ہے اس میں باقی رہ گئی تھی تو ان کو کرتے ہیں. تمرین الثالث یعنی تیسری تمرین جو ہے اس میں اقرأ وترجم الی الاردیہ، پڑھو اور اردو میں ترجمہ کرو، ٹرانسلیٹ اٹ ٹو اردو لینگویج. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ پڑھتے جائیں اور ترجمہ بھی کرتے جائیں ساتھ میں. هذه الحجرۃ، یہ کمرہ، یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ، یہ کمرہ، یہ کمرہ. یہاں پر انہوں نے آپ کو کر دیا، لٹکا دیا. تو یہ کمرہ، ہاذہ حجرۃ نہیں ہے، ہاذہ الحجرۃ. یہ ہاذہ اس میں اشارہ ہے، الحجرۃ آپ کا مشار الیہ ہے. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ مشار الیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترکیب میں آپ کا جو ہے بدل مبدل منہ جو ہے وہ واقع ہوتا ہے. ابھی آپ نے وہ پڑھا نہیں ہے تو فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ کا اس میں اشارہ ہوتا ہے ھذا ھذہ وغیرہ، اس کے بعد اگر آپ کا اسم معرفہ آ جائے، اسم معرفہ آ جائے تو آپ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے. مثلا ھذل کتاب، ھذل کتاب، یہ ادھورا جملہ ہے، یہ ابھی نامکمل جملہ ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہے. کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ کتاب. تو یہ دونوں مل کر جو ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جو ہے آپ کا یہاں پر مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنیں گے. چونکہ الف لام یہاں پر جو ہے وہ معرفہ ہے، الف لام کی وجہ سے یہ والا اسم جو ہے معرفہ ہے، مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے. تو یہ ھذل کتاب اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جو ہے یہاں پر مبتدا ہوگا. اصل میں دوسری ترکیب ایک ہے بدل اور مبدل منہ کی ترکیب. آپ نے چونکہ ابھی وہ پڑھا نہیں ہے تو میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ بتا رہا ہوں. جس کی چیز کی طرف اس میں اشارہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے اسے آپ مشار الیہ کہتے ہیں. جس کی طرف اشارہ کیا مشار الیہ، مشار الیہ. تو یہ یہاں پر مشار الیہ چونکہ معرفہ ہے تو یہ اس میں اشارہ اور یہ معرفہ مل کر دونوں مبتدا بنائیں گے. آگے آپ کچھ اس کی خبر لا سکتے ہیں. مثلا ھذا الکتاب مفید، یہ کتاب مفید ہے، یہ مفید آپ کی یہاں پر خبر بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ھذا الکتاب یہاں پر یہ مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے، یہ ادھورا جملہ ہے. اب مولانا صاحب اگر آدھا کتاب ہو تو اس میں حالہ اس میں سوال اشارہ اخیر میں، کتاب مشابہ نہیں. سوال اخیر میں. ٹھیک ہے نا؟ بھائی اسی لیے بتایا تھا میں نے کھانا پہلے ہی کھایا کرو. ہاں نشنا اس کو ھذا الکتاب تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا. اور اگر آپ کا جملہ ہے ھذا کتاب تو ھذا کتاب، تو ھذا یہاں پر جو ہے آپ کا مبتدا بنے گا، اس میں اشارہ بن کر جو ہے مبتدا بنے گا. آپ کو تھوڑا آگے دروس میں اور سمجھائیں گے. اسی طرح آپ کتاب پڑھیں گے وہ جب گرامیٹیکل انالیسس کی، تو یہ اس میں اشارہ مشار الیہ آپ کو پورا کھل کر یہ سمجھائیں گے. اس وقت فی الحال آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ جب یہ کتاب یہاں پر نکرہ ہو تو یہ خبر بنے گی آپ کی، تو یہ مکمل جملہ ہوگا. ھذا کتاب کا ترجمہ ہوگا یہ ایک کتاب ہے. اور یہاں پر ھذل کتاب جو ہے چونکہ اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد الکتاب مشار الیہ ہے اور یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، تو ترجمہ ہوگا ھذل کتاب، یہ کتاب، دس بک. انگلش میں دس بک، دس بک کیا آگے ڈیش ڈیش ہے تو ڈیش ڈیش میں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. لیکن یہ والا جملہ جو ہے ھذا کتاب، یہاں پر کتاب چونکہ نکرہ ہے تو
تو اس کا ترجمہ ہے this is a book، یہ ایک کتاب ہے. this is a book، یہ ایک کتاب ہے. تو یہ آپ بنیادی فرق ان دونوں کے درمیان سمجھ لیجئے. حاضل کتاب، یہ کتاب، بس اتنا ہی ترجمہ اس میں ہوگا. this book، حاضہ اس میں اشارہ اور الکتاب آپ کا مشار الیہ، تو حاضل کتاب یہ دونوں مل کر بنائیں گے آپ کا مبتدا. this book آگے جو ہے آپ خبر لا سکتے ہیں کچھ بھی اسی، لیکن اس کے برعکس جو ہے حاضہ کتابن، یہ حاضہ اس میں آپ کا مبتدا ہے اس میں اشارہ بن کر، اور کتابن چونکہ نکرہ ہے، جب نکرہ ہو حاضہ کے بعد تو وہ آپ کی خبر بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو بنیادی فرق کو سمجھ لیجیے گا. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو اخیر والے 5 منٹ میں پوچھ لیجیے گا سوالات کے سیشن میں. پھر کہتے ہیں آگے فی ہذہ الحجرۃ، فی ہذہ الحجرۃ کا ترجمہ اس کمرے میں ہے نا، فی یعنی ان، اور ہذہ الحجرۃ کا ترجمہ جیسے ابھی بتایا میں نے یہ کمرہ، تو یہ کمرہ اس کمرے میں. اب اس طرح ترجمہ کریں گے. ترجمہ جو ہے پھر آپ جس زبان میں کر رہے ہیں اس زبان کے محاورے کے اعتبار سے کریں گے. تو اردو میں کہتے ہیں اس کمرے میں، ٹھیک ہے نا، اور انگلش میں کہیں گے، انگلش میں کیا کہیں گے؟ in this room. in this room. تو in this room کیا، یہ ابھی ادھورا جملہ ہے، نامکمل جملہ ہے. فی ہذہ الغرفۃ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا الرجل فی ہذہ الغرفۃ یا الاب فی ہذہ الغرفۃ، ابو جی جو ہے اس کمرے میں ہے، تو الاب یہاں پر مبتدا بنے گا اور فی ہذہ الغرفۃ یہ سارا مل کر آپ کی خبر بنے گی. یا آپ کہہ سکتے ہیں فی ہذہ الغرفۃ فی ہذہ الحجرۃ رجل، اس کمرے میں ایک آدمی ہے، تو یہ رجل پھر سے آپ کی نکرہ کی صورت میں جو ہے کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. اور فی ہذہ الحجرۃ یہ سارا آپ کا جار مجرور مل کر وہ خبر بنے گا. تو یہ آپ آگے سمجھ لیں گے. فی الحال اگر اس میں کوئی دقت آ رہی ہو ہم ایک سیشن رکھیں گے الگ اس کے لیے. یہ جو جملوں کی ترکیب وغیرہ آتی ہے گرامیٹیکلی ہم کیسے سینٹینسز کو انالائز کرتے ہیں، اس کے لیے ہم الگ اس کتاب سے جو ہے ایک سیشن رکھیں گے. فی الحال اب فکر بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، کیونکہ ہمارے پاس آپ کا فیب ہے، مارچ ہے اور اپریل ہے انشاءاللہ. تو یہ 3 مہینے، رمضان بھی اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 3 مہینے جو ہے آپ کے، اس میں آپ کی فی الحال یہ 3 کتابیں ہیں، ان کو ہم جم کر اچھی طرح پڑھیں گے. ہم سلیبس بھی آپ کو وہ نوٹیفائی کر دیں گے، اس کی PDF فائل بھیج دیں گے کہ آپ کیا کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہم پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آپ جو ہے ترجمے پر جو ہے زور دیں، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو تلک النافذۃ، تلک وہ کھڑکی، یہ اشارہ کر رہا ہے اس کھڑکی کی طرف، وہ کھڑکی. تو بھائی تلک النافذۃ وہ والی کھڑکی، وہ والی کھڑکی. دیٹ ونڈو، دیٹ ونڈو کیا، یہ بھی ابھی نامکمل جملہ ہے. اگر یہ ہوتا تلک نافذۃن تو کیا ترجمہ کرتے آپ لوگ؟ وہ کھڑکی وہ ہے. کھڑکی ہے، وہ ایک کھڑکی ہے، کھڑکی ہے نا، وہ ایک کھڑکی ہے. اگر ہوتا دل کا نافذۃ، لیکن یہاں پر الف لام ہے، الف لام ہے. تو کیا ترجمہ کیا دل کا نافذۃ کا؟ وہ کھڑکی. وہ کھڑکی، بس وہ کھڑکی. یہ اب یہاں پر جو ہے اگر اس کے سامنے ہم کہیں مفتوحتن، تو مفتوحتن، تو تل کا نافذۃ آپ کا اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جو ہے کیا بنتا؟ مبتدا. مبتدا، اور یہ مفتوحتن جو ہے آپ خبر کی اس کی خبر بنی. بنتی ہے خبر. نا. بالکل دل کا چونکہ یہاں پر مبتدا ہے آپ کا، اور مبتدا ہے، اور مبتدا آپ کا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. تو دل کا چونکہ یہاں پر مبتدا ہے اور النافذۃ اس کا بدل ہے، ایک ترکیب میں ہے بدل، آپ آگے پڑھیں گے. تو بدل کی وہی حرکت ہوتی ہے جو اس سے پہلے والے مبدل منہ کی ہوتی ہے. بدل اور مبدل منہ
یہ کانسیپٹ آپ آگے پڑھیں گے تو اسی لیے اس پر پیش آ رہی ہے. تو فی الحال آپ گوٹا یاد رکھیں گا فارمولا کہ تلکا کے بعد تلکا شروع میں آ رہا ہو ہاذا ذالکا ہاذیہ، اس کے بعد اگر اس میں معرفہ آ رہا ہو تو اس پر ایک پیش آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سیدھا ہو، مثلا یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، مثلا ذالکا ہو، تلکا ہو، ہاذا ہو یا ہاذیہ ہو، ان سے آگے پیچھے اور کوئی لفظ نہ ہو اور کوئی کلمہ نہ ہو، ان کے بعد جو ہے آپ کے معارف آ جائے، اس میں معارف آ جائے، مثلا ذالک الباء، تو آپ سیدھا یہاں یاد رکھ لیجئے، یہاں پر ذالک البابو آئے گا، بابا نہیں آ سکتا، بابی نہیں آ سکتا. فی الحال آپ یہ فارمولا یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ ذالکا، تلکا، ہاذا، ہاذیہ وغیرہ، ان کے بعد اگر جو ہے اس میں معرفہ آ جائے تو اس کی آخری اعراب کیا پڑھیں گے آپ؟ وہ مرفوع پڑھیں گے. مرفوع. ٹھیک ہے نا؟ پیش پڑھیں گے. ذالکا ہاذا، اس میں اسماء اشارہ کے بعد اسم اشارہ، اسماء اشارہ کے بعد اگر آپ کے اس میں معارف آ جائیں، اس میں معرفہ آ جائے تو آپ جو ہے اس کو مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ یہ ترکیب میں بدل واقع ہوتا ہے. بدل کیا ہوتا ہے وہ آپ آگے سیکھ لیں گے. علی تلک النافذۃ، علی تلک النافذۃ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جیسے فی حاضی حجرتی کا ترجمہ کیا تھا اس کمرے میں، تو اعلیٰ تلک النافذۃ، اس کھڑکی پر. آن، اعلیٰ کا آپ کا ترجمہ ہو گیا آن، ہے نا؟ اور تلکا کا ہو گیا دیٹ، اور نافذہ ہو گیا ونڈو. تو آن دیٹ ونڈو، آن دیٹ ونڈو. چونکہ یہاں پر تلکا ہے، اس سے پہلے اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرف جر. یہ اسم کو یا اسم کو کیا دے دیتا ہے؟ جر دے دیتا ہے. لیکن یہ تلکا جو ہے آپ کا مبنی ہے. مبنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ تلکا ہی رہے گا، یہ تلکی نہیں ہو سکتا، تلکو نہیں ہو سکتا. آپ کے بیسیکلی اسم میں جو ہے دو قسمیں ہیں. اسم جو ہے آپ کے اسما، وہ بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں اعراب کے اعتبار سے، یا تو آپ کا مبنی ہوتا ہے یا تو آپ کا معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مبنی و معرب، الاسم اما مبنی و اما معرب. اسم آپ کا یا تو مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. مبنی آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹک کو، جو ایک ہی جگہ رہتا ہو، جو چینج نہ ہوتا ہو. جیسے ہاذا، یہ کشمیر میں بھی ہاذا ہے، اگر آپ کے پڑوسی ملک جائے وہاں پر بھی ہاذا رہے گا. آپ کے سعودی، آپ کے عرب سے آیا ہے وہاں پر بھی ہاذا ہی ہے. اب وہ عام بول چال میں چینج کر دیتے اس کو، لیکن عربی فصحا جو ہے اس میں ہاذا ہی ہوگا. امریکہ پہنچ جائے وہاں پر بھی ہاذا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ چینج نہیں ہوگا. اسی طرح ذالی کا آپ کا مسئلہ، اس پر کاف پر جو ہے ہمیشہ زبر رہے گی، یہ کبھی ذالکی نہیں ہو سکتا. امریکہ پہنچ گیا ذالکو ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ اسٹیٹک رہے گا، مبنی رہے گا. معرب جو ہے آپ کا وہ ڈائنامک ہے. کیا ہے؟ معرب کا مطلب ڈائنامک، یعنی جس کی حرکت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اخیر والے حرف کی حرکت چینج ہو جاتی ہے. تو اعلی تلک النافذۃ، تلکا پر جو ہے تلکی نہیں ہو سکتا چونکہ مبنی ہے، ہمیشہ اس پر زبر ہی رہے گی. لیکن چونکہ پلیس ویلیو جو ہے اس کا، پلیس ویلیو اس کا ہم کہیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ عربی والے کہتے ہیں اس کو محلن، یہاں پر مجرور ہے. یعنی پلیس ویلیو جو ہے اس کی یہاں پر وہ ہے مجرور. یہ کس جگہ پر ہے بھائی؟ اس کا پلیس ویلیو کیا ہے یہاں پر؟ یہ حالت جری میں ہے. پلیس ویلیو ہے اس کی اعلیٰ کی وجہ سے، کہ اصل میں اس پر ہونا چاہیے تلکی، کیا ہونا چاہیے؟ تلکی ہونا چاہیے، لیکن یہ تلکی نہیں ہو سکتا چونکہ یہ مبنی ہے، سٹیٹک ہے، اس پر ہمیشہ زبر رہے گی. تو اس کے بعد جو حرف ہوگا، لفظ ہوگا، چونکہ وہ اسی کے بدلے آیا ہے، اسی کو بدل کہتے ہیں. تو یہ النافذۃ، یہ بدل ہے تلکا کا، یعنی اس کے بدلے آیا. جو تلکا ہے وہی النافذہ ہے. وہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کھڑکی کی طرف. جو وہ ہے وہی کھڑکی ہے، اور جو کھڑکی ہے وہی تلکا ہے. تو یہ ایک دوسرے کا جو ہے بدل ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہم کر سکتے ہیں. تو تلکا جو ہے، تلکا کا پلیس ویلیو یہاں پر چونکہ مجرور تھا، چونکہ زیر تھی، اس لیے اس کے بدلے جو لفظ آیا ہے وہ بھی حالت جری میں ہوگا، وہ بھی
زیر والا ہوگا، اسی لیے یہاں پر آپ زیر دیکھ رہے ہیں. علی تلک النافذتی. امید ہے کچھ سمجھ آیا ہوگا. آج کل پہ ٹھیک ہوں. جی مولوی صاحب. تو ایسا نہیں ہے. چلو آخر میں سمجھا دوں گا پھر سے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آخر میں پوچھ لینا، ٹھیک ہے. فی الحال میں اس میں آگے بڑھ لیتا ہوں. ھذا الفصل، یہ کلاس، یہ کلاس. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ھذا اس کے بعد آپ کا اس میں معرفہ آ رہا ہے، تو کھٹ کر کے آپ ترجمہ کریں گے دس کلاس. یہ کلاس ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا. ھذا الفصل دس کلاس روم، یہ کلاس، ٹھیک ہے نا. فی ھذا الفصل، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کلاس میں، اس کلاس میں، اس کلاس میں، ان دس کلاس روم. تو یہ فی ھذا الفصل کیوں ہے؟ فصلی لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ آگے فی ہے، اس نے ھذا کو جو ہے مجرور کر دیا، اور فصلی جو ہے وہ اسی ھذا کے بدلے آیا ہے، اسی کا بدل ہے، اس لیے یہ فصلی ہے. یہ آگے پوچھ لینا اگر یہ سمجھ نہ آیا ہو آخری والے 2-3 منٹ میں. ذالک البیت، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ گھر. اعراب کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ ھذا ذالک تلک، ان کے بعد اگر آپ کا اسم معرفہ آ جائے تو اس کو کیا پڑھو گے بھائی؟ اس کا اعراب کیا پڑھو گے؟ معرفہ نہیں، مرفوع پڑھو گے. مرفوع. فی ذالک البیت، فی ذالک البیت، اس گھر تو کیا میں، ترجمہ ہوگا؟ اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں. ان دیٹ ہاؤس، ان دیٹ ہاؤس. تو یہ فی آپ کا حرف جر ہے یہاں پر، ذالک آپ کا اسم اشارہ، محلن پلیس ویلیو اس کا یہاں پر مجرور ہے، اور البیتی چونکہ اسی ذالکہ کا بدل ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجرور. جی. اس کے بعد ھذا التلمیذ، کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ شاگرد، یہ وہ لڑکا، شاگرد، دس یہ اسٹوڈنٹ، دس اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا. ہاں آگے کچھ اور کہنا چاہتا ہے اس کے بارے میں، تو یہ نامکمل جملہ ہے. ھذا التلمیذ، لہذا التلمیذ، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس شاگرد کے لیے. شاگرد کے لیے. ہاں فار دس اسٹوڈنٹ، فار دس اسٹوڈنٹ. تو لی This آپ کا student. حرف جر، ھذا آپ کا اسم اشارہ، یہاں پر جو ہے اس مجرور ہے، مجرور ہے. اور التلمیذی چونکہ آپ کا بدل ہے اس ھذا کا، ھذا کے بدلے آیا ہے، اور ھذا چونکہ لی کی وجہ سے یہاں پر پلیس ویلیو اس کا مجرور ہے، تو یہ التلمیذی اسی ھذا کے بدلے آیا ہے، اس لیے آپ کو زال کے نیچے جو ہے وہ زیر نظر آ رہی ہے، تو التلمیذی یہاں پر مجرور ہے. ذالک المدرس، ذالک The teacher. دیٹ ٹیچر. تو یہ پھر سے وہی ذالکہ آپ کا اسم اشارہ، یا آپ کا مشار الیہ، یا ذالکہ جن کو پتا ہو تو وہ مبدل منہ، مبدل، اور یہ جو ہے آپ کا بدل ہے المدرس. تو وہ والے جو ہے وہ ایک فارمولا یاد رکھ لے کہ ذالکہ، ھذا، تلکا اور ھذہ کے بعد اگر اس میں معرفہ استعمال ہو تو آپ اس کو معرفہ یا مرفوع پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے. مرفوع. لذالک المدرس، مدرس For کیا that ترجمہ کریں گے؟ teacher. اس استاد کے لیے. استاد کے لیے، فار دیٹ ٹیچر. تو یہ آپ کا حرف جر، ذالک آپ کا اسم مجرور، اور المدرس یہ چونکہ اسی ذالکہ کا بدل ہے، اس لیے آپ اس کے نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ زبر دیکھ رہے ہو؟ ہاں. اس کے بعد تمرین جو ہے آپ کی چوتھی، اور یہ ختم یہ لیسن. ماذا فی الحجرتی، سوال پوچھ رہا ہے آپ سے کہ کمرے کے میں اندر کیا ہے؟ کمرے کے اندر ماذا فی الحجرتی، what is in the room، what is in the room. room. کچھ بھی کہہ سکتے ہو. فی الحجرۃ استاد، فی الحجرتی استاذ، فی الحجرتی کتاب، یا الولد فی الحجرتی the boy is in the room، وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہو. من فی الفصل، من فی الفصل، who is in the class. تلمیذ. یہ من ہے، من عاقل کے متعلق سوال پوچھ رہا ہے. تو من فی الفصل، التلمیذ فی الفصل، the student is in the class، یا خالد فی الفصل، خالد جو ہے کلاس میں ہے.
الولد فی الفصل, the boy is in the class, کچھ بھی کہہ سکتے ہو. عین القلم, کیا ترجمہ کریں گے عین القلم کا؟ قلم کہاں ہے؟ القلم علی تو القلم علی المکتب. مکتب. القلم فی الحقیبۃ, بیگ کے اندر ہے. تو یہ اگلا والا جملہ جو ہے فل ان دی بلینک ہے. فی الحجرۃ ڈیش, یہ فی الحجرۃ آپ کا کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ اس کی ترکیب کرے گرامیٹیکلی, اس کو انالائز کریں. فی الحجرۃ کو جار مجرور ہے, یہ جار فی حرف جر ہے اور الحجرۃ مجرور. جی فی تو جار الحجرۃ کیا خبر بنے گا؟ جار مجرور مل کر کیا بنے گا؟ یہ خبر خبر بنے گی. اور یہاں پر کیا لائیں گے؟ مبتدا لائیں گے. تو مبتدا یہاں پر کیا لائیں گے؟ نکرہ. معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ نکرہ کیوں نکرہ کیوں؟ کیونکہ حجرت آلریڈی معرفہ ہے. جی یہ معرفہ ہے, اس کو اسی لیے جو ہے مقدم کیا گیا ہے, کیونکہ یہاں پر مبتدا جو ہے آپ کا وہ نکرہ ہونا چاہیے, اس لیے نکرہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے. فی الفصل, کلاس میں ایک لڑکا ہے, مثلا ولدن. فی الفصل ولدن, کلاس میں ایک لڑکا ہے. فی الفصل طالب, ایک طالب علم ہے, وغیرہ کچھ بھی. القلم ڈیش, تو یہ القلم مبتدا بنا رہا ہے, اس کی خبر لانی ہے. جدید, رخیص, ثمین. رخیص کہتے ہیں قیمتی کو, ثمین ہے نا, ثمین ہو گیا قیمتی آپ کا, اور رخیص آتا ہے, رخیص ہو گیا سستا. کیف انت, آپ کیسے ہیں؟ how are you, انا بالخیر, کہتے ہیں انا بخیر, انا بخیر الحمدللہ. انا بسلامت, انا بخیر, انا بخیر, میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. تو انا یہاں پر مبتدا ہے, اور بخیرن یہ با حرف جار, اور خیرن آپ کا مجرور, دونوں مل کر کیا بنے گا؟ کیا بنے گی؟ خبر. کیف انتی, آپ عورت کیسی ہیں؟ یعنی تو ایک لڑکی کیسی ہے, تو ایک عورت کیسی ہے, تو وہ بھی کیا کہے گی؟ انا بخیرن, وہ بھی انا بخیرن کہے گی, ٹھیک ہے نا, میں خیریت سے ہوں, میں ٹھیک ہوں. تو انا مبتدا, بخیرن جار مجرور مل کر آپ کی خبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.